اور ایک فورتھ میتھڈ بھی ہے جو کہ ڈریمز کا میتھڈ ہے، وحی کا، جو ہم وحی کی بات کر رہے تھے کہ ریویلیشن behind a veil, angel who brings down the ayat, and the fourth is dreams. ڈریمز بھی وحی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریمز کے ذریعے آپ کو کوئی یعنی حلال اور حرام کے احکامات نہیں دیا جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک فارم آف وحی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن حلال اور حرام کے احکامات وہی ڈریمز کے تھرو نہیں ہوتے، بیکاز ڈریمز آر سم تھنگ دیٹ آر ناٹ ٹینجیبل اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریولیشن کی فارم میں، حدیث کی فارم میں بہت ساری باتیں انسان کو کہہ دیا کرتے تھے. سو دس واز دا فرسٹ ڈاؤٹ. سیکنڈ ڈاؤٹ از میکنگ اٹ ویری بریف اینڈ شارٹ کہ لوگ کہتے ہیں اونلی قرآن از انف فار اس، اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان میں کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے؟ تو لوگ اس بیسس پہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے، ہمیں کیا حدیث کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان بیچاروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ساق و سباق دیکھا کریں، کچھ پڑھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ سیکھ لیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آگے کیا بات ہو رہی ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی ہے. تو اس میں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایون جنرل کفار بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی معجزہ دکھائیں ڈسپائٹ آف شق قمر، یعنی مون کے دو حصوں میں ٹوٹنا اور سارا، آپ کچھ اور کام کریں کہ جیسے آپ آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کے آئیں، یا اوپر سے آسمان سے کوئی دروازہ کھلے اور آپ کو فرشتے آ کے نازل ہوں آپ پہ اور آپ کو کتاب دیں، اور اس طرح کہ ہمیں کوئی ان یوزول چیزیں کر کے دکھائیں، ہمیں کوئی معجزات دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ایز اے معجزہ، ایز اے میریکل اٹ سیلف، جو ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے سائنٹیفک میریکلز، قرآن کے لنگوسٹک میریکلز، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم اس کو سبحان اللہ کس اینگل سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں تو خود آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ ایک ذکر کو نازل کیا قرآن کو تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو ایکسپلین کریں، تو اگر وہ سیوڈ نہیں ہے تو پھر ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن؟ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. یعنی کتاب تو قرآن ہے، تو حکمت کیا ہے؟ تمام صحابہ، مفسرین، ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور علماء جو اللہ کے میرے صحابہ کو پڑھایا بتایا کہ وہ حکمت سے مطلب حدیث ہے. فرام دس حکمہ مینز حدیث. اسی طرح سے قرآن میں آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے آنے والے جنریشنز پہ نبی بھیجیں، رسول بھیجیں جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، یعنی ان کو کتاب کا علم دے اور حکمت کا علم دے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم دے. یہاں پہ جب کتاب اور حکمت کٹھے آتے ہیں تو دس مینس کتاب از قرآن اور حکمہ مینس حدیث، اور یہ تمام صحابہ ہی سمجھا کرتے تھے. لیکن ہم لوگ آج انفارچونیٹلی 21 سینچری میں آ کے سوچتے نہیں جی نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ڈاؤٹ، قرآن از ایور پروٹیکٹڈ، کہ صرف قرآن ہی پروٹیکٹڈ ہے، حدیث کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ آیت کوٹ کرنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ. سورہ حجر آیت نمبر 9. تو بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. یہاں پہ ذکر سے مراد پورا کا پورا دین ہے، وحی ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرائمریلی تو قرآن کا ذکر کیا، لیکن سیکنڈری طور پہ حدیث کا ذکر بھی کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیا، چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اور صرف قرآن کو پروٹیکٹ کیا، تو پھر ہاؤ کین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیمانڈز فرام اس کہ تم رسول کو فالو کرو، رسول کی سنت پہ چلو، جب رسول کی سنت اور حدیث پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. مجھے اب یہ بتائیں، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں ایک رول ماڈل ہے، تم یار ڈریسنگ بھی اس کی طرح کرو، چلو بھی اس کی طرح، لیٹو بھی اس کی طرح، اور اپنی ڈیلنگ بھی اس کی طرح کرو، اسمائل ایز ہی اسمائلز، میٹ پیپل ایز ہی میٹس پیپل، اور اس طرح کہ سارا تم نے کرنا ہے، بٹ وہ رول ماڈل انفارچونیٹلی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ کیسی کریزی ڈیمانڈ ہے بھائی؟ وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے فالو کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے.
ان کا واش روم جانا، ان کا سونا، ان کا کھانا کھانا، ان کا کھانے کے لیے بیٹھنا، ان کا لوگوں سے ملنا، ان کی پبلک ڈیلنگز، اگر وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں فالو کریں؟ دس از رانگ ڈیمانڈ، رائٹ؟ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ حفاظت ہی نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں حدیث کی فارم میں یا ایون قرآن کی فارم میں بھی، وہ قرآن بھی تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے نا، اس کو پکڑ لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہم کہہ رہے نہیں ہمارے پاس بک تو آ گئی ہے لیکن ہمارے پاس جو اللہ کے نبی کے باقی کلمات ہیں وہ نہیں آئی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو، مجھے کاپی کرو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث تو پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے، ہم کس طرح سے اللہ کے نبی کو فالو کریں؟ عجیب کانسیپٹس۔ اسی طرح سے ہی میں آپ کو ویب سائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سامنے، ان میں آپ دیکھیں کہ ایسی بات نہیں کہ صرف حدیث میں ہی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، قرآن میں بھی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی ملاوٹ کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں برسائے محدثین پہ اور مفسرین پہ، انہوں نے قرآن کی حفاظت کی اور احادیث کی حفاظت کی، ورنہ لوگوں نے تو قرآن کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہ جو ویب سائٹس ہیں، یو جسٹ گوگل دیز ویب سائٹس، اور یہ بھی ویب سائٹ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، اس میں کتنے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے فیک اسلامک ویب سائٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ قرآن کی ڈفرینٹ آیات کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن اور قرآن کی آیات کو بھی بدلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی قرآن میں بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے اس کو حفاظت فرمائی۔ اسی طرح سے آپ یہ والی ویب سائٹ دیکھ لیں، اس سے کہ مختلف آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میرے بھائیو بہنوں، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ ہمارے اوپر ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک آیت سے پھر فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ and upon us is its explanation۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور ریفرنس آ گیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ہے اس کی ایکسپلینیشن جو کہ حدیث کی فارم میں ہے، اور ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری تو لی ہے لیکن حدیث انفارچونیٹلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ کہنا کہ حدیث ایڈز اور سبٹریکٹس نتھنگ ٹو اور فرام ریلیجن، لا الہ الا اللہ، ہم کیسی بات کرتے ہیں؟ مجھے اب یہ بتائیں، قرآن میں یہ تو ذکر ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز شروع کس طرح سے کرنی ہے؟ کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے، استغفر اللہ سے شروع کرنی ہے، سجدے سے نماز شروع کرنی ہے، رکوع سے شروع کرنی ہے، تحیات تشہد میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یعنی کس طرح سے نماز کے لیے وضو، ہم نے وضو ایگزیکٹلی، وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے، وضو کے نلیفائرز کیا ہیں، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں کیا قرآن میں ہے؟ قرآن میں مصارفین زکوٰۃ تو ہے لیکن قرآن میں ہے کہ اتنے % زکوٰۃ دو۔ قرآن میں سبحان اللہ حج کے ارکان سارے مینشن ہیں کیا؟ یعنی قرآن میں تو ہمیں بیسک احکامات دے دیے گئے، ہاں کچھ کی ڈیٹیلز میں نہ ڈالا گئے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے جس سے ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، تو ان کے لیے ایک انویٹیشن ہے بڑی پیار محبت سے، اور وہ کہ میں آپ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کروں گا کھانے کے لیے، آپ نے آنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں میں آپ کو گدھے کے پائے کھلاؤں گا اور چیل کے ٹکے کھلاؤں گا اور کتے کا جو ہے کڑھائی کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پھر کھانا ہے انشاءاللہ، بسم اللہ پڑھ کے، بڑا لذیذ ہوگا، اس میں بالکل مسالے اور بڑے مزے کا اس کو بناؤں گا، آپ نے وہ کھانا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے یہ آپ کیا کھلا رہے ہیں، آپ گدھا اور کتا اور چیل، تو میں کہوں گا بھائی آپ تو قرآن نسٹ ہیں، آپ تو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے، گدھا اور کتا تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے، اور چیل کا منع ہی نہیں ہے، یہ تو احادیث میں ہے۔ سو پلیز بسم اللہ کریں اور انجوائے دا میل، بسم اللہ ماشاء اللہ، یو نو ہیو اے بفے، ایٹ ود سم میو اینڈ سیلڈ۔ یعنی سبحان اللہ، اگر میں یہ چیزیں بیان کرنا شروع ہو جاؤں کہ کیا چیز قرآن میں موجود نہیں اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، نکاح کے مسائل، ہر چیز، میاں بیوی کے تعلقات، وہ سب چیزیں، نیٹی گریٹی سی بات کروں میں، مہر کتنا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں سبحان اللہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حدیث ایڈز نتھنگ ٹو دا ریلیجن اور سبٹریکٹ نتھنگ فرام دا ریلیجن؟ عبداللہ بن خالد پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ہم قرآن میں نماز کا تو دیکھتے ہیں کہ نماز کا مینشن ہے کہ جو مقیم ہے ریزیڈنٹ اس کی نماز کیا ہے اور صلاۃ الخوف کیا ہے، یعنی حکم ہے کم از کم،
بٹ وی ڈونٹ فائنڈ اینی مینشن آف دا پریئر آف ٹریولر. جو مسافر ہے اس کی نماز کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. یعنی he was a bit confused کہ کیا کہنا چاہیے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا, اللہ اکبر, کہ اللہ sent Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to us and we did not know anything, rather we do what we saw Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم doing. سبحان اللہ, what a reply, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہمارے پاس اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, وہ جو کرتا تھا ہم وہی کرتے تھے, ہمارا دین تھا. یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے نمبر 881, اور اس سے صحیح حدیث. اور اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ بھی دی اور کہا کہ تمہارے آخر دور میں تمہارے سامنے کچھ لوگ ایسے آئیں گے, بلکہ ایک شخص پر فرمایا کہ soon there will come a time a man, وہ اپنے ایک شخص ہوگا جو اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا, اور جب اس پہ کوئی حدیث پڑھی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو کیا کہے گا, the book is Allah is sufficient between us and you, اللہ کی کتاب کافی ہمارے لیے, جو اس میں حلال کر دیا گیا وہ حلال ہے, جو اس میں حرام کر دیا گیا وہ حرام ہے. تو اللہ نے کیا کہا, verily what the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden is like what Allah has forbidden. اس کو جواب دینا اور کہنا کہ جو اللہ کے نبی نے حرام کیا وہ ایسی ہے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. یعنی اللہ کے نبی کچھ چیز اگر حرام کریں تو وہ خود سے تو نہیں کر رہے, وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کیا اور اپنی مرضی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کو حرام کریں اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کی ہیں, تو وہ حلال کے شہد کو ہمارے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اگر ہمیں حکم دیتے ہیں نا تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں, اور وہ بھی اس کی ایگزیکٹ اتنی امپورٹنس ہے اور اس کا حکم اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا قرآن میں حرمت کا حکم ویلڈ ہے. اور اگر ان لوگوں سے اگر آپ حدیث اگر نکالیں نا تو پھر یہ لوگ نا قرآن کی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشنز کریں گے اور قرآن کو پتہ نہیں کیا بنا دیں گے. ہر بندے کا اپنا نیا دین ہوگا, اس میں پھر پتہ نہیں کچھ 6080 دین بن جائیں گے اور فرقے بن جائیں گے ہمارے یہاں. قرآن میں جیسے آتا ہے کہ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما, جو چوری کرے مرد یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو. ایک حدیث ریجیکٹر ہے جو قرآن سے ہی سارے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں صرف, کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ایک سوشلسٹ قسم کا نظام پیدا کر دو کہ جس میں اس کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور کہ یعنی وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے, اور ایک سوشلسٹ نظام قائم کر دو کہ اس کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دس از دا میننگ آف ہاتھ کاٹ دو, یعنی کسی کا ہاتھ باندھ دو کہ یار اب تمہیں ساری ضرورت تمہاری پوری ہے نا, تو اب تمہیں چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کے اگلے پارٹ میں, اگلی آیت میں بھی نہیں, اگلے پارٹ میں کہتے ہیں جزاء بما کسب نکالا من اللہ, یہ پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو انہوں نے کیا, اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. تو یہ پنشمنٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے سوشلسٹ نظام بنا دیں جس میں ان کی نیڈز جو ہے نا وہ پوری کی جائیں. سبحان اللہ, عجیب کانسیپٹس. یہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 38 کا ریفرنس ہے. سو اگر ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے نا یہ دین کو, تو واللہ ہماری جو گراؤنڈنگ ہے نا وہ بہت شیکی ہو جائے گی, بہت شیکی ہو جائے گی, اور ہم بالکل کہیں بھی نہیں رہیں گے. ایک میری کنورسیشن ہوئی تھی ایسے شخص سے جو کہ صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں. تو جب میں نے پوچھا نماز شروع کس طرح کریں گے اور کتنا پرسنٹیج زکوٰۃ دیں گے اور حج کس طرح سے اس کے ارکان پورے کریں گے اور سارا, تو میں نے کہا کہ جس طرح سے یعنی ہماری فطرت ہمارا دل چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ اسی چیز پہ رہیں نا تو یاد رکھیں کہ یو ول بیکم ایتھیسٹ ون ڈے, بیکاز آپ کا جو اینکر ہے بالکل مضبوط نہیں ہے. اور یو نو واٹ, اللہ معاف کرے, ہی از کلوز ٹو ایتھیزم. کیونکہ جب ہمارا دین مکمل ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسے انٹلیکچوئل جمناسٹکس. 5th پوائنٹ جو ہے کہ واٹ اف حدیث سیمز ٹو بی illogical اور irrational, اس حدیث کے بارے میں کیا کریں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کی لاجک پہ ہم فیصلہ کریں کہ حدیث لاجیکل ہے, ریشنل ہے. کوئی چیز مجھے کو لاجیکل لگتی ہے, آپ کو زیادہ لاجیکل illogical لگتی ہو, کوئی چیز آپ کو irrational لگتی ہو, مجھے rational لگتی ہو. اور ہر انسان کی مینٹل فیکلٹیز مختلف ہیں. جیسے ہماری لمیٹیشنز ہیں, جیسے ہماری سننے کی لمیٹیشن ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہم 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے بیچ میں سن پاتے ہیں, نہ 20 ہرٹز سے کم اور نہ 20,000 ہرٹز سے زیادہ سن پاتے ہیں. ڈاگ کی اور ہے, ایلیفنٹ کی اور ہے, بیٹ کی بہت زیادہ ہے, وہ 1,20,000 ہرٹز تک بیٹ سن پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری وائس کی بھی ڈفرینٹ ہے, 85 ہرٹز سے لے کے 1100 ہرٹز تک ہم بول پاتے ہیں, اسے آہستہ اور اسے تیز نہیں بول پاتے. سو ہر بندے کی لمیٹیشن ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے اس کی جو ویزیبل لائٹ ہے, جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. اراؤنڈ 330 سے لے کے 780 تک کے بیچ میں ویزیبل لائٹ دیکھ پاتے ہیں. اس سے پہلے ایکس ریز, الٹرا ساؤنڈ, اور اس کے بعد ٹی وی ریز, AM کی ریز اور ریڈار کی ریز ہم نہیں دیکھ پاتے, نہ ہم ان کو پراپرلی آبزرو کر پاتے ہیں.
تو اسی طرح سے کیٹس ہی ڈفرینٹ ہیں اور اینیملس ہی ڈفرینٹ ہیں. ہمارا ایون مینٹل فیکلٹیز, ہمارا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے, کچھ لوگوں کا 100 ہوتا ہے, کچھ کا 118 ہوتا ہے, کچھ کا 121 ہوتا ہے, کچھ کا 132, کچھ 143, کچھ کا 184 ہوتا ہے. جو جینیس ہوتے ہیں, جو تھوڑے لیسر جینیس, ان کا 143 ہوتا ہے. سو کس کی لاجک پہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کریں گے؟ واٹ از دا کرائٹیریا؟ ایون آئنسٹائن نے بھی کہا کہ وہ جو ایک تھیری ہے اباؤٹ اسٹیشنری اور اسٹیٹک یونیورس, جس میں ہم نے کہا کہ the universe is stationary but it was which was a model proposed by Albert Einstein 1917. بٹ اس کے بعد انہوں نے اپنے سے رجوع کیا. پہلے انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے, اپنی فیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد سمجھا غلط ہے. تو ہم کس انسان کو ایگزیم اور اینکر بنائیں گے کہ آپ کی لاجک کے بیس پہ ہم یہ ججمنٹ کریں گے؟ there is nothing. اصل چیز بتائیں کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہمارا دین ہے جو انفیلیبل ہے, یہ ہمارا دین ہے جو فلالس ہے. ایون اگر ہم لاجک اور ریشنل کے بیس پہ دیکھنا چاہیں نا, پھر تو ہمیں قرآن کی کچھ آیات ان لاجیکل اور ارریشنل لگنا شروع ہو جائے, والعیاذ باللہ. ہمیں قرآن پھر نہ سمجھ آنا شروع ہو جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اے لوگو, تم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ بچڑے کو عبادت کر کے اب کیا کرو, اللہ کے ہاں توبہ کرو. توبہ تمہاری کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ وَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اپنے آپ کو قتل کر دو. یعنی یہ توبہ کیا ہمیں لاجیکل اور ریشنل لگتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو؟ انسان نبی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. قرآن کا حکم ہے, ہمارا کام ہے سمینا واتوانا, جس سے قرآن میں ایک اور حکم ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 66 میں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. کہ اگر ہم انہیں حکم دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ, تو بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کریں گے. وہ لوگ اکثر عمل نہیں کریں گے, اور اگر وہ اس پہ عمل کرتے تو لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یعنی کیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاؤ؟ دس آرڈر ساؤنڈز illogical and irrational. تو اگر ہم اس بیسس پہ جج کریں گے پھر تو قرآن کا بھی انکار کر دیں گے ہم لوگ. سو گائز, ہمارا جو لاجک اور ریشنل ہے نا, انٹیلیجنسی ہماری نیچے آتی ہے, قرآن ہمارے اوپر ہے. ہم قرآن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلنَّاسِ لِلْمُتَّقِينَ. جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, غیب پہ ایمان لانے والے. اور سکسٹھ, جو کلیم حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر حدیث قرآن سے ریکنسائل کرے گی تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, ادروائز ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سبحان اللہ, ان کا جو آرڈر آف بلیف ہے نا وہ ڈسٹارٹیڈ ہے. ایک رائٹ سیکوینس پتہ کیا ہے مسلمان کے ایمان کا؟ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ پہلے یہ کہ وہ محمد بن عبداللہ پہ ایمان لے کے آئے, اور پھر یہ ایمان لے کے آئے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی قرآن و حدیث کی فارم میں, اور پھر ان کے جو الفاظ ہیں یا وہ قرآن سے نکل رہے ہیں یا وہ حدیث نکل رہے ہیں ان پہ بلیو کرنا. دس از دا رائٹ آرڈر. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, پہلے قرآن. حالانکہ ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے قرآن کیا تھا؟ ان کے لیے اللہ کے نبی کا چہرہ, ان کی زبان قرآن تھی. صحابہ کے لیے قرآن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی زبان قرآن تھی. اور حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی زبان حدیث تھی. قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں آیا, وہ تو بعد میں کمپائل کیا گیا عثمان بن عفان کے دور میں. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ صحابہ لکھا کرتے تھے لیکن کمپلیشن تو بعد میں ہوئی, بک کی فارم میں تو بعد میں آیا. سو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ٹرسٹ کرنا, دس از دا رائٹ سیکوینس فار اے مسلم, اگر آپ سمجھ سکتے ہو. سو قرآن اینڈ حدیث آر انسیپریبل. صحابہ کے لیے قرآن و حدیث اللہ کے نبی کی ذات تھی, اور پورا کے پورا دین ان سے لیا کرتے تھے, وہ سیپریٹ نہیں کرتے تھے. اور جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی اسی طرح حدیث کی حفاظت کی. اور ایک اور آخری جو تقریباً شبہ ہے وہ یہ کہ حدیث کی کمپلیشن تو 2 سنچری کے بعد ہوئی, بہت سے بعد ہوئی. تو یاد رکھیں, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے کتابت کرنی ہے. شرحبیل بن حسنہ, عبداللہ بن ابی سرح, ابی بن کعب, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, عمرو بن العاص, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو جیسے اپوائنٹ کیا تھا کہ تم نے وحی کو لکھنا ہے, اسی طرح سے حدیث کو لکھنے والے صحابہ بھی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے, جن میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب تھے, اور حضرت ابو ہریرہ تھے, اور حضرت جابر تھے,
عبداللہ بن عباس تھے، انس بن مالک تھے، اور سمرہ بن جندب تھے، اور عمر بن حزم تھے، اور اس طرح کے بہت سارے لمبے صحابہ کی لسٹ ہے جن کی رسپانسبلٹی کیا تھی، تم نے حدیث کو لکھنا ہے. اور ابھی بھی حضرت علی کے مینuscripts دیکھ لیں آپ، ابو ہریرہ کے مینuscripts دیکھ لیں آپ، میوزیم سے موجود ہیں جو حدیث لکھا کرتے تھے. سو اصل پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں اس کو پکڑ لو، چاہے وہ قرآن کی فارم میں یا حدیث کی فارم میں. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دو سے رک جاؤ. یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اٹ از ناٹ مائی لائف مائی رولس، اٹ از یہ ذات میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوگا میں اس کو مانوں گا. سمپل، یہ مسلمان کا نہیں ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذ قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ایک مومن مرد اور ایک عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، قصور ہی نہیں کرتا کہ جب اللہ اس کے نبی کو حکم دے دے تو اس کے بعد ان کی چوائس بچے، اس کے بعد کوئی ایسی کام بچے کہ وہ کہیں نہیں مائی لائف مائی رول. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر میں وہ کروں گا جو میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں. اس کے بعد ان کی چوائس ختم، اس کے بعد چوائس کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اینڈ دس از اے مسلم اسلم. اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا، سر جھکا دینا، سر نیچے گرا دینا، کہنا کہ اللہ آپ نہیں ہے ویسے. بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے عمل کر، اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ ہماری بھلائی کا راز ہے. اور اگر ہم ان خطوں میں پڑ جائیں گے اور جن لوگوں نے علم کچھ بائسڈ طریقے سے سیکھا ہے یا سنسیریٹی ہے لیکن غلط طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اوائڈ کریں انشاءاللہ. اور دین کو اوتھینٹک سورس سے سیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کے نبی نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے ان سے سیکھا، اور تمام جنریشن سے سارے ہی سے تک پہنچا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.